کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ایک سلطنت کا سورج غروب ہو رہا ہے اور ایک نئی سلطنت ابھر رہی ہے؟ آئیے اس بہت ہی دلچسپ جیو پولیٹیکل تجزیے کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر دنیا کو چلاتا کون ہے، اصل حکومت کس کی ہے، اور یہی سوال دراصل اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، اس بہت بڑے سوال کا جواب شاید ایک ہی جگہ پر چھپا ہوا ہے، ایک تنگ سا سمندری راستہ جو بظاہر عالمی طاقت کے پورے توازن کو بدل رہا ہے۔ تو یہاں بڑا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکی سلطنت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک حالیہ تنازع اس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، اسے تاریخ کا ایک اہم موڑ کہا جا رہا ہے، ایک ایسا لمحہ جو ہمیں اس بات پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ طاقت کے اصل معنی کیا ہیں۔ اور یہ سب کچھ آ کر ایک ہی جگہ پر مرکوز ہو جاتا ہے، ایک ایسا جغرافیائی مقام جو اتنا اہم ہے کہ اسے عالمی معیشت کی شہرک کہا جاتا ہے، یعنی آبنائے ہرمز۔ یہ خلیج فارس کے بالکل دہانے پر ایک تنگ سا راستہ ہے، لیکن عالمی تجارت کے لیے یہ سب سے اہم گزرگاہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ سب کچھ اسی پر منحصر۔ اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کی تقریباً 20% توانائی، جی ہاں 20%، اسی ایک تنگ راستے سے گزرتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کی اصل طاقت اس کی فوج نہیں ہے جسے شکست دی جا سکتی ہے، نہیں، اس کی اصل طاقت ہے اس کی جغرافیائی حیثیت جو بدلی نہیں جا سکتی۔ وہ اس آبنائے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی فوجی حل یہاں کام نہیں کر سکتا۔ اگر ایران کو شکست دے بھی دی جائے تب بھی یہ آبنائے قزاقوں اور مسلح گروہوں کے لیے ایک کھلا میدان بن جائے گی، کوئی بھی جہاز وہاں سے محفوظ نہیں گزر سکے گا اور عالمی تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ تو اس سارے پس منظر کے ساتھ کہانی ایک فیصلہ کن موڑ پر آتی ہے، ایک ایسا بیان جس نے اس تجزیے کے مطابق سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اس بیان کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ پوچھنا ہوگا کہ آخر حقیقی طاقت ہوتی کیا ہے؟ طاقت کا مطلب صرف تباہی مچانا نہیں ہے، نہیں، حقیقی طاقت امن کو بحال کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ جو کوئی بھی امن قائم کر سکتا ہے، اصل میں دنیا کا حاکم وہی ہے۔ کئی دہائیوں سے دنیا یہ مانتی چلی آ رہی تھی کہ خلیج میں امن قائم رکھنے کی ذمہ داری امریکہ کی ہے۔ پھر صرف چند ہی دنوں میں یہ سارا مفروضہ بکھر کر رہ گیا، اور اس کا اختتام ایک ایسی تقریر پر ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور پھر آیا وہ فیصلہ کن لمحہ۔ صدر نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی، جو ممالک آبنائے ہرمز سے تیل لیتے ہیں وہ اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھائیں۔ یہ ایک طرح سے امریکہ کا باقاعدہ اعلان تھا کہ وہ اب دنیا کے پولیس مین کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ تو اگر امریکہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آگے کون آئے گا؟ صدر کے یہ الفاظ آخر تھے کس کے لیے؟ نیا عالمی محافظ کون بنے گا؟ یورپ کے پاس تو اتنی فوجی طاقت ہی نہیں، اس لیے یہ پیغام صرف اور صرف ایک ہی ملک کے لیے ہو سکتا تھا، چین۔ یعنی امریکہ نے بالواسطہ طور پر چین کو دعوت دی کہ وہ آگے آ کر یہ ذمہ داری سنبھالے۔ اب چین کی طاقت اس کے ٹینکوں یا بحری جہازوں میں نہیں بلکہ اس کی معاشی گرفت میں ہے۔ وہ ایران کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، وہ خلیج کے ہر دوسرے ملک کا بھی سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، گویا ہر کوئی اس پر انحصار کرتا ہے۔ تو چائنا کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ شاید کچھ بھی نہ کرنا، وہ بس پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھے گا جب تک کہ دنیا کو خود یہ احساس نہ ہو جائے کہ صرف ایک ہی ملک ہے جو اس افراتفری کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ ملک ہے چائنا۔ لیکن کیا یہ امریکہ کے لیے کوئی بری خبر ہے؟ حیرت انگیز طور پر یہ تجزیہ دلیل دیتا ہے کہ سلطنت کا یہ خاتمہ دراصل امریکہ کے لیے ایک روشن مستقبل کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ دنیا بھر کی پولیسنگ کرنے کے بجائے امریکہ اپنی حقیقی ٹھوس دولت پر توجہ دے، یعنی اس کی اپنی زمین، اس کے اپنے وسائل اور اس کی اپنی خوشحالی۔ اور یہ دولت آخر ہے کہاں؟ خود اس کے اپنے پڑوس میں۔ پورا مغربی نصف کرۂ توانائی، پانی اور زرخیز زمین سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ایک خود کفیل پاور ہاؤس بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست پر پریشان ہونے کی بجائے امریکہ اپنی ساری توانائی اپنے پڑوسیوں کو مضبوط کرنے پر لگا سکتا ہے، یعنی برازیل کی معیشت سعودی عرب کی سیاست سے زیادہ اہم ہو جائے گی۔
تو آخر میں ہمارے سامنے ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے، کیا ہم سچ میں ایک سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ کسی نئی اور شاید زیادہ پائیدار خوشحالی کا آغاز ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے سالوں میں ہماری دنیا کی شکل طے کرے گا۔